اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو بیچنے کا فن سیکھیے، سیلنگ سیکھیے۔ ٹھیک ہے، آپ کو یہ نوکری نہیں کرنی سیلنگ والی، لیکن آپ سیلنگ سیکھیے۔ یہاں تو انفارچونیٹلی ہو یہ رہا ہے کہ جو لوگ سیلنگ کی جاب میں ہیں ان کو سیلنگ نہیں آتی، اور وہ سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کر رہے بیچارے، اور وہ کامیاب بھی نہیں ہو رہے اچھے طریقے سے، اور مستقل پریشان اس بات سے کہ جی میں تو آئی ایم ناٹ ڈوئنگ ویل، اور وین دے آر ناٹ ڈوئنگ ویل آبویسلی تو پھر ان کی آگے گروتھ نہیں ہو رہی نا، ان کی آگے ترقی نہیں ہو رہی، ان کی انکریمنٹس اچھی نہیں ہیں، ان کے انسینٹیوز نہیں بن رہے، ان کی جاب سٹیک پہ ہے، خطرے میں ہے کہ پتہ نہیں آج نکال دیں یا کل نکال دیں۔ اینی وے، ایک میں اینیکڈوٹ اور آپ سے شیئر کروں۔ میں پچھلے دنوں کہیں پڑھ رہا تھا، ڈاکٹر نذیر احمد کسی زمانے میں گورنمنٹ کالج لاہور کے پرنسپل تھے، بڑی مشہور شخصیت تھے، اور ان کا ایک خاص، چونکہ فارچونیٹلی میں نے بھی کچھ عرصہ پڑھا ہے گورنمنٹ کالج لاہور میں، اور ان دنوں وہ پرنسپل نہیں تھے، ریٹائر ہو چکے تھے، لیکن وہ کبھی کبھار آتے تھے، تو میں نے ان کو دیکھا ہے 3-4 مرتبہ۔ آئی ہیڈ دی گڈ لک ٹو ہیو اے لک ایٹ ہم ایکچولی۔ ان کا ایک سادہ سا حلیہ ہوتا تھا، ایک ان کے ہاتھ میں، انہوں نے سائیکل پکڑی ہوتی تھی، چلاتے نہیں تھے اکثر اس کو، پیدل چلتے تھے اور سائیکل ہاتھ میں لے کے چلتے تھے۔ یہ ڈاکٹر نذیر احمد تھے، جو اتنے پاورفل پرنسپل تھے کہ انہوں نے ایوب خان کو، انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ وہ کوئی کانوکیشن یا جو بھی کچھ تھا اس پہ گورنمنٹ کالج کی کسی تقریب پہ وہ آنا چاہتے تھے، انہوں نے منع کر دیا کہ سرکار یہ تعلیمی اداروں میں یہ مناسب بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس حد تک وہ، یعنی، اور ان کی بات بالکل کسی میں جرت نہیں تھی کہ ان کو نہ کر دیتا وہ، پھر اس قدر یعنی ان کا مورل اتھارٹی ان کی اتنی بڑی تھی، اور سادہ آدمی تھے۔ تو وہ قصہ یہ پڑھ رہا تھا میں کہ ایک بڑے مشہور اداکار تھے پرانے، بلراج ساہنی، انڈیا کے، یونائٹڈ انڈیا کے وقت سے تھے، پڑھے لکھے آدمی تھے، اور بڑی انہوں نے اسپیسیفک کیریکٹر ایکٹنگ انہوں نے کی، جو جتنی فلموں میں بھی انہوں نے کام کیا۔ وہ کہیں لاہور آئے ایک مرتبہ، چونکہ ظاہر ہے پاکستان کے ساتھ تو واسطہ غالباً یہیں کی کہیں کی ان کی برس بھی تھی، تو وہ بہت ہی یعنی ازراہ تلطف جس کو کہتے ہیں نا، ڈاکٹر نذیر احمد صاحب نے ان کا جو اپنا رہنے کا کمرہ تھا گورنمنٹ کالج میں، وہ انہوں نے پیش کر دیا مہمان کو، کیونکہ وہ بھی ان کا گورنمنٹ کالج سے غالباً انہوں نے پڑھا تھا کسی زمانے میں، بلراج نے، تو انہوں نے وہ پیش کر دیا بہت ہی یعنی عزت افزائی کے طور پہ کہ آپ یہاں ٹھہریں۔ اب وہ جب کمرے میں ٹھہر گئے تو رات کو ان کو جب کپڑے دیکھے انہوں نے، اور انہوں نے کہا اس میں تو کوئی الماری نہیں ہے کمرے میں، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے چونکہ پڑھا ہے، اللہ عالم اس کی صحت کیا ہے، لیکن بہرحال چونکہ مجھے اچھا لگا میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ یہ تو اس میں تو کوئی الماری نہیں۔ بہرحال کسی طرح انہوں نے جوں توں کر کے رات گزار لی۔ اگلے دن انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے کمرے میں الماری نہیں ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا ہنسے اور انہوں نے کہا کہ اصل میں مجھے الماری کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی، میرے پاس 2 جوڑے ہیں، میں ایک پہنتا ہوں اور دوسرا لانڈری میں چلا جاتا ہے، وہ آتا ہے تو میں وہ پہن لیتا ہوں اور اس کو لانڈری میں بھیج دیتا ہوں، تو مجھے تو الماری کی کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ یہ وہ میں نے آپ سے سیلف ایکچولائزیشن کی بات کی تھی، یہ وہ لوگ تھے جو اس لیول پہ پہنچ گئے تھے جن کے لیے ان چیزوں کی امپورٹنس بالکل ضائع ہو گئی تھی، ختم ہو گئی تھی بالکل۔ اینی وے، وہ تو میں نے کہا نا مائنورٹی ہے، کوئی وہاں پہنچتا ہے، ہم لوگ تو باقی سب لوگ تو نیچے کہیں پھنسے ہوئے ہیں، کہیں سوشل نیڈز میں پھنسے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد ہم سائیکولوجیکل نیڈز پہ ہم ختم ہو جاتے ہیں، ہماری زندگی اسی پہ گزر جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے یہیں پہ۔ اینی وے، آج کا ہمارا جو ہم شروع کرتے ہیں بات اب پروسیس کی، کہ سیلنگ کا پروسیس کیا ہے۔ سیلنگ کا پروسیس جناب، سب سے پہلے اس کے اگر ہم فیزز دیکھیں تو ایک اس کی انٹروڈکشن کی فیز ہے، یعنی آپ جو پروڈکٹ یہ بیچنا چاہتے ہیں، میں پروڈکٹ ہی کہوں گا، بات جو بھی ہو، وہ اس کی ایک انٹروڈکشن کی فیز ہے، پھر اس کی ایک ڈیٹیل کی فیز ہے، اس کے بعد پھر اس پہ کوئی سوال جواب ہیں ان کی ڈیٹیل ہے، اس کے بعد پھر اس کو ایک کلوز کرنے کا معاملہ ہے۔ یہ تو براڈ اس کی 4 آپ یوں کہہ لیجئے، 4 بھی کہہ سکتے ہیں، 6 بھی کہہ سکتے ہیں، ہم کہتے ہیں، ہم ذرا بہتری کے لیے کہتے ہیں کہ اس کی 6 فیزز ہیں، ٹھیک ہے، 6 سٹیپس ہیں، 6 حصوں میں سیلنگ ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کسٹمر کی اٹینشن لیتے ہیں، ٹھیک، کیونکہ اگر کسٹمر اٹینشن نہیں ہے، اس کی اٹینشن آپ کے پاس نہیں ہے،
تو پھر آپ سیلنگ کا پروسیس شروع ہی نہیں کر پائیں گے۔ کوئی ایگزامپل، جیسے میں نے انٹرویور کی ایگزامپل دی تھی کہ وہ فون کال کر رہا ہے، فون کالز کر رہا ہے، میسیجز پڑھ رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، یہ انٹرویو نہیں ہوتا۔ انٹرویو آپ نے موسٹلی دیکھا ہوگا، انفیکٹ تقریباً سبھی کیسز میں ایک آئسولیٹڈ جگہ پہ ہوتا ہے، نوبڈی انٹروین، نوبڈی انٹرفیئرز ان بٹوین، کوئی آ کے دروازہ خود نہیں کھولتا، اور اگر کوئی دیکھے بھی خدا نخواستہ اور دیکھ لے کہ انٹرویو ہو رہا ہے تو وہیں سے واپس چلے جاتے ہیں، اور یہ ایک نارم ہے۔ تو اٹینشن چاہیے، اور بہت ساری سچویشن میں اٹینشن لینی پڑتی ہے، ملتی نہیں بنی بنائی۔ دیکھیں نا، انٹرویو کی تو ایک ٹپیکل ایگزامپل ہے نا، چونکہ وہ انٹرویور بیٹھا اسی لیے ہے کہ اس کو انٹرویو کرنا ہے، تو اس لیے آلریڈی فوکسڈ ہے۔ لیکن عام زندگی میں تو لوگ فوکس نہیں ہیں۔ فرض کیجئے آپ کسٹمر ہیں اور آپ کسی دکان میں، ویسے ہی آپ کسی مال میں گھوم رہے ہیں اور آپ چلتے پھرتے کسی دکان میں گھس گئے، تو اب آپ تو فوکس نہیں ہیں۔ سیلز مین اگر چاہے آپ کی اٹینشن لینا تو اس کو آپ کی اٹینشن لینی پڑے گی۔ ہاؤ کین آئی ہیلپ یو میم، واٹ کین آئی برنگ یو ٹوڈے، آپ کیا چیز دیکھنا پسند کریں گی، یہ اٹینشن لینے کے طریقہ کار ہے نا۔ اسی طرح سے میں وہ پروپوزل والی بات میں بار بار کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ آج کل کا بڑا معاملہ ہے نا یہ بھی۔ تو اگر آپ اٹینشن لیں گے نا پہلے کہ وہ آپ سے بڑی ضروری ایک بات کرنی ہے، آپ بتائیے کس وقت ہو سکتی ہے، تو اگر تو وہ کہیں ابھی کر لو تو سبحان اللہ، اگر وہ کہیں کہ اچھا ابھی تو نہیں، میرا خیال میں ہم کوئی 1 گھنٹے کے بعد بیٹھتے ہیں، پھر ذرا بڑی اچھی بات ہے، پھر آپ 1 گھنٹہ انتظار کیجیے، کیونکہ اس کے بغیر اگر آپ کہیں کہ نہیں جی مجھے بڑی جلدی ہے، میری بات ابھی سن لیجئے، وہ نہیں سنی جائے گی، یا سن بھی لی جائے گی تو اس کا بالکل رجسٹر نہیں ہوگی۔ تو اٹینشن چاہیے، سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ کو کسٹمر کی اٹینشن لینی ہے۔ اس کے طریقہ کار آپ سوچ لیجئے، وہ مختلف ہیں، ظاہر ہر سچویشن میں مختلف ہیں۔ آپ ایک سیاسی جلسے کی بات کر لیجئے تو جتنے لوگ آئے ہوتے ہیں وہ چند سو چند ہزار جتنے بھی ہیں، اس میں ہمیشہ مبالغہ ہی ہوتا ہے، یعنی جو پارٹی جلسہ کر رہی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی ہمارے اتنے لاکھ لوگ تھے، اور جو پارٹی اپوزیشن کی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں نہیں یہ غلط کہتے ہیں، صرف اتنے ہزار لوگ تھے ایکچولی۔ بہرحال ان کو ہم اسی تذبذب میں چھوڑتے ہیں اور آگے نکلتے ہیں۔ وہ اٹینشن لیتے ہیں کسی بھی طرح سے، 4-5 اسپیکرز پہلے آئیں گے، لوگوں کو ذرا گرمائیں گے، ان کے ساتھ ذرا ان کو فوکسڈ کریں گے، اس کے بعد پھر بڑے لیڈر صاحب آئیں گے اور وہ پھر فائنل تقریر کریں گے، پھر تاکہ تب تک مجمع سیٹل بھی ہو گیا ہو، لوگ بھی میکسیمم آ چکے ہوں، ڈسٹربنس کم سے کم ہو، اور لوگوں کا فوکس شارپ ہو چکا ہے، اور ان کی ذرا انتظار کر کے کہ کب بڑے لیڈر نے آنا ہے، وہ ذرا تھوڑے سے ایکسائٹڈ بھی ہوں انتظار میں ذرا سے، اور جب وہ آئیں تو واقعی پھر ان کو لگے کہ ہاں جی اب ہم سنیں گے غور سے۔ کیونکہ اگر بڑے لیڈر صاحب ابھی آدھے لوگ آئے ہیں اور وہ پہلے سے آ جائیں اور تقریر شروع کر دیں تو کسٹمرز کی اٹینشن نہیں ملے گی ان کو، اس لیے کہ 10 لوگ آ رہے ہوں گے، 2 لوگ باہر جا رہے ہوں گے، ابھی لوگ اٹھ سے بیٹھ رہے ہوں گے، کسی کو کوئی پرابلم ہوگی، کسی کو کوئی جگہ نہیں مل رہی ہوگی، ٹھیک، کئی طرح کے قصے ہوتے ہیں نا، ٹیکس ٹائم۔ اس ٹائم کو فل کرنے کے لیے اور اٹینشن کو پکا کرنے کے لیے یہ ساری حرکتیں ہوتی ہیں کہ اب فلاں صاحب آ گئے ہیں خطاب کرنے، فلاں آ گئے ہیں، اب میوزک چل گیا ہے، فلاں ہو گیا ہے، یہ سب وہ ہیں اٹینشن لینے کے پروگرامز ہیں، اور یہ ہر سچویشن میں ضروری، ٹھیک ہے۔ وہ آپ ایک فکرے سے اٹینشن لیجئے، آپ ایک پوری کارروائی سے اٹینشن لیجئے، آپ جو بھی کیجئے، ٹھیک ہے۔ آپ ایون جب آپ آفس کی سیٹنگز میں بعض اوقات اگر آپ کوئی پریزنٹیشن کر رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ 2-3 لوگوں نے آپس میں کچھ گفتگو شروع کر دی ہے تو what do؟ آپ کہتے ہیں نا کہ ایکسکیوز می، may I have your attention please، یہی کہتے ہیں نا، تو آپ ان کی اٹینشن لیں گے تو بات آگے چلے گی نا۔ تو پروسیس کا پہلا پارٹ یہی ہے، اور یہ اتنا ضروری ہے کہ اس سے آگے بات نہیں چلے گی۔ تو یہ بھی ایک پوائنٹ ہے جس پہ بڑا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ بہت سے لوگ یہیں پہ ایکچولی خرابی کر لیتے ہیں کہ وہ اٹینشن نہیں لیتے اور اس کے بعد وہ آگے اپنی بات شروع کر دیتے ہیں اور بات ضائع ہو جاتی ہے۔ جو میرے بہت سے جو دوست ہیں جو فارماسیوٹیکل سیلنگ میں ہیں، یہ ان کا بھی بڑا المیہ ہے کہ وہ جاتے ہیں اور چونکہ ان کو پہلے سے پتہ ہے کہ ڈاکٹر بڑا مصروف ہے اور بات نہیں سنتا، اور یہ تو ہماری اسٹینڈرڈ ایک سوچ ہو گئی ہے نا کہ جی وہ کسٹمر بڑا مصروف ہے اور بات نہیں سنتا، اور وہ ایک خاص طریقے کی بات سنتا ہے، باقی تو وہ سنتا بھی نہیں ہے، تو وہ انتظار بھی نہیں کرتے۔ ڈاکٹر مریض دیکھ رہا ہے، ڈاکٹر ادھر ادھر کچھ کر رہا ہے اور وہ اپنی بات کرنے کی کوشش کیے جا رہے ہیں کہ میں تو اپنی کارروائی پوری کر لوں، تو وہ کارروائی ہی پوری ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ گلہ شکوہ کرنا کہ جناب وہ تو
مجھے تو کوئی رسپانس نہیں ملا اس سے، اس لیے کہ دیکھیں نا جی آپ کو پتہ ہے جو آج کل حالات ہیں، تو میں کیا کروں جی، میں تو بس ایسے ہی ہے نا، میرا آنا جانا تو ایک بس روٹین ہی ہے، اصل میں تو کام تو کسی اور طریقے سے ہوگا، ٹھیک ہے۔ سو یہ اسی طرح سے اٹینشن کی باقی چیزیں، آپ جہاں بھی کہیں ہوں گے، اگر آپ کسی سے بھی ملنے گئے ہیں، دوستوں سے بھی ملنے گئے ہیں، تو اگر آپ کسی دوست سے بھی کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ اس کی اٹینشن نہیں لے رہے تو کیسے بات کریں گے؟ فرض کیجئے آپ اپنا کوئی انسیڈنٹ شیئر کرنا چاہتے ہیں اپنے دوست کے ساتھ، تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ آپ اسے یہی کہیں گے یار وہ 1 منٹ ذرا میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات میں نے آپ کو بتانی تھی، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات بتانی، وہ یار دیکھو آج کیا ہوا میرے ساتھ، یہ کیا ہے؟ یہ اٹینشن لینے کے طریقے ہیں۔ اوکے اچھا کیا ہوا؟ ہر جگہ پہ یہ ہے معاملہ، ہر سچویشن میں یہ معاملہ ہے کہ جب آپ کوئی واقعہ بیچنا چاہتے ہیں، یہ بھی تو بیچنا ہی ہے نا ایک طرح سے، کہ وہ بات آپ کی سن لے اور اس پہ 2-4 کامنٹ کر دے تو آپ کا بھی دل باغ باغ ہو جائے گا، آپ بھی خوش ہو جائیں گے، وہ بھی خوش ہو جائے گا، معاملہ آگے چل پڑے گا۔ تو میں اسی سٹیپ پہ اسی لیے اتنا ایمفیسائز کر رہا ہوں کہ اٹینشن لیے بغیر بات نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ آپ کسی سچویشن میں کہیں بھی دیکھ لیجئے گا، اٹینشن ہمیشہ سب لوگ لینے کی کوشش کرتے ہیں اور اٹینشن لیے بغیر کوئی بات آگے نہیں چلتی۔ میں بڑی معذرت چاہتا ہوں، یہ فون کی لائٹ جلی تھی اور میں نے دیکھ لیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، ایکچولی مناسب بات نہیں ہے، میں آپ کی طرف متوجہ ہوں تو مجھے ادھر ہی رہنا چاہیے، یہ بعد میں بھی ہو جائے گا، آئی ایم سوری فار دیٹ ایکچولی۔ سو اٹینشن لینا ضروری ہے اور اس کے بغیر بات آگے نہیں چلے گی۔ ہم اگلے سٹیپس کی اس میں بات کرتے ہیں، اس لیے کہ پھر یہ بات لمبی ہو جائے گی۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔